لڑکیوں کے اسکول بنانے سے جلانے تک انتظار حسین۔ ایک بزرگ ہیں عبد الوہاب خان سلیم، شاید ہم نے کسی کالم میں ان کا ذکر کیا تھا۔ خوب بزرگ ہیں، امریکہ میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، کتابیں 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 یہ ان کا مشغلہ ہے، اور عجب رنگ سے انہوں نے اپنے اس شغل کو پروان چڑھایا ہے۔ رہتے ہیں امریکہ میں اور نظر رکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان پر کہ ان دو ملکوں میں اردو میں کیا کچھ چھپ رہا ہے۔ جو کتاب انہیں پسند آ جاتی ہے اسے نہ صرف اپنے پڑھنے کے لیے خریدتے ہیں بلکہ ڈھیروں کے حساب سے خرید کر ہندوستان اور پاکستان میں ان احباب کو جنہیں وہ اس کتاب کے مستحق سمجھتے ہیں توفتاً بیچتے ہیں۔ ہماری سنو کہ ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی دوست کے باغ میں اگر کسی آم پر ہماری مہر نظر آئی تو وہ ہمیں وہ آم ڈال سے توڑ کر موسم کے تحفے کے طور پر بھجوائے گا، مگر ایسا تو کوئی دانہ ہمیں موصول نہیں ہوا۔ البتہ وہاب صاحب کی طرف سے ایک نرالا تحفہ موصول ہوا، تصویروں سے آراستہ ایک بڑے سائز کی کتاب، ڈریم اینڈ ڈیسٹینیشن یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، خواب اور منزل مقصود۔ ہم نے الٹ پلٹ کر دیکھا کہ یہ کیسا خواب ہے، کس نے دیکھا، کیا اس کی تعبیر نکلی اور کون سی منزل مقصود تھی۔ پتہ چلا کہ اس کتاب میں جو داستان بیان ہوئی ہے اس کے ہیرو تو علی گڑھ والے شیخ عبداللہ ہیں، جنہوں نے علی گڑھ میں بیٹھ کر سر سید کی تعلیمی تحریک میں نئے باب کا اضافہ اس طرح کیا کہ ایک گرل اسکول کا ڈول ڈالا۔ مطلب یہ تھا کہ نئی تعلیم لڑکوں تک کیوں محدود ہے اور لڑکیاں اس سے کیوں محروم رہیں۔ علی گڑھ میں یہ گرل اسکول 1906 میں قائم ہوا تھا۔ 100 سال بعد اب جب یہ اسکول کالج کی شکل اختیار کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سائے میں پھل پھول رہا ہے، اس کی 100 سالہ سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس خوشی میں یہ یادگاری کتاب شائع ہوئی ہے جس میں نسوانی تعلیم کی 100 سالہ تاریخ کچھ تصویروں میں، کچھ معلوماتی مضامین کی صورت میں مرتب کی گئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ علی گڑھ والوں کو اپنی یہ شاندار نسوانی تحریک مبارک ہو، مگر وہاب صاحب نے ہمیں کیا سوچ کر یہ کتاب تحفہ خاص کہہ کر بھیجی ہے۔ ہم ان کا معافی الضمیر سمجھ گئے ہیں۔ شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے کا ایک وہ خواب تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر جلدی سامنے آئی کہ لڑکیوں کا ایک اسکول قائم ہوا، اور اب 100 سال بعد پاکستان میں یہ کس کا خواب پریشان ہے کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو جلا ڈالو، پھونک ڈالو۔ بے باں تفاوت راہ از کجا است تابا کجا۔ اور جب ہم نے اس کتاب کی تاریخ اشاعت پر غور کیا تو عجب طنز کا احساس ہوا۔ پچھلے 1.5 برس پہلے کی انہی تاریخوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے جب پاکستان میں سوات کے علاقے میں لڑکیوں کے اسکول جلانے کی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور اس پر ہمیں ایک پرانی مثل یاد آئی کہ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ، ان نینوں کا یہی بس ایک۔ خیر، یہ جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے کھلی رکھی ہے ایسی تصویروں سے آراستہ ہے کہ ان برسوں میں نسوانی تعلیم کے لیے جو جوش و خروش تھا، جو گہما گہمی تھی، اس کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا ہے۔ خیر، اس کتاب میں تو اس تحریک کا ذکر بڑے رکھ رکھاؤ سے کیا گیا ہے۔ کتاب انگریزی میں ہے۔ اس کا آغاز سر سید احمد خاں کے اس اردو بیان سے ہوتا ہے، بلا شبہ قومی تہذیب و شائستگی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہم نے یہ سوچا کہ ہر جنگ کے شروع میں سر سید نے نسوانی تعلیم کی تجویز سے اختلاف کیا تھا، مگر پھر آگے چل کر شاید مرید نے مرشد کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس تحریک کے آغاز میں جو اختلافات پیدا ہوئے، حمایت میں جو آوازیں اٹھی اور مخالفت میں جو کچھ کیا گیا، اس کی تفصیل اس یادگار کتاب سے ہٹ کر ایک اور کتاب میں ملتی ہے جو اسی اسکول کی اولین طالبات میں سے ایک طالبہ کی خود نوشت ہے۔ اصل میں اسکول میں جو طالبات کی پہلی کھیپ تھی اس میں 11 طالبات تھیں۔ ان میں سے 3 شیخ عبداللہ کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے 2 کو ہم خوب جانتے ہیں۔ ایک تو وہ بیٹی جو آگے چل کر ڈاکٹر رشید جہاں کے نام سے مشہور ہوئی اور انگارے نام کے مجموعے سے جس کی وابستگی نے علی گڑھ کے مسلمانوں کو بہت مشتعل کیا تھا۔ دوسری بیٹی وہ تھی جس نے آگے چل کر رنیکا دیوی کا نام اپنا کر فلمی دنیا میں قدم رکھا۔
تقسیم کے بعد وہ پاکستان آ گئی اور اپنے اصلی نام خورشید مرزا کے ساتھ پہلے کراچی میں ریڈیو پاکستان کے ڈراموں میں نمودار ہوئیں، پھر پی ٹی وی کے ڈراموں میں نمودار ہو کر نامور ہوئیں۔ آخری عمر میں انہوں نے اپنی خود نوشت دا میکنگ آف اے ماڈرن مسلم وومن کے نام سے لکھی۔ اس میں انہوں نے یہ ساری داستان بہت جذبے سے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔